بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی سورت نمبر 112 ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو ایک بار پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ 3 بار پڑھ لے تو گویا کہ اس نے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا، اور اگر وہ 300 بار پڑھے ایک دن میں تو گویا کہ اس نے ایک دن میں 100 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دیجئے وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی 6666 آیات کے ساتھ، یہ بھی ایک آیت ہے جس میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ وہ ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ ایک ایسا ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ جس نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہو۔ دنیا میں تو بہت ساری تخلیق ہیں، بہت ساری تخلیقات ہیں، لیکن وہ انسان کی بنائی ہوئی ایسی تخلیقات ہیں کہ انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے میٹیریل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی۔ مثال کے طور پر ہمارے ارد و گرد جتنی بھی اشیاء ہیں، ہم دیکھیں، ان پر نظر دوڑائیں تو وہ جن چیزوں کی بھی بنی ہوئی ہیں وہ چیزیں اللہ نے زمین میں میسر کی ہیں، پھر انسان نے ان کو کوئی بناوٹ دے کر کے کوئی چیز بنا لی۔ لیکن انسان اپنے تئیں تو ایک گھاس کے سوکھے تنکے کو بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ کوئی چیز بنانے کے لیے اس کو میٹیریل چاہیے، اور میٹیریل اللہ نے اوریجنل میٹیریل جو ہے وہ ہمیں فراہم کر دیا۔ جیسے ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر اوریجنل دل ہے، یہ اوریجنل دل جو ہے کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ روبوٹ بنائیں گے، مشین بنائیں گے، لیکن اس کے اندر ایسا دل نہیں ڈال سکے گا کوئی کہ جس میں سے گزر کر کے پورے جسم کا خون اسی میں سے گزر کر کے جاتا ہے، جس کے اندر ایسے احساس پیدا ہوتے ہیں، جس میں خوشی ہے، غم ہے، حسرت ہے، کینہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور پیار ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، دوستی ہے۔ یہ ساری کیفیات صرف اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور کسی نے نہیں پیدا کی۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز ایسی ہے نا، اس کے مقابل کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور کتنے بلند ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا آسمان کتنا بلند ہے، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنا دیا، ایسے لامحدود آسمان بغیر ستونوں کے۔ کیا انسان کوئی بغیر ستون کے کوئی عمارت کھڑی کر سکتا ہے؟ بغیر پلرز کے کوئی عمارت کھڑی کر سکتا ہے؟ بغیر دیواروں کے کوئی عمارت کھڑی کر سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ایسی ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں، آنکھ کیسی بنی ہے؟ کیا کوئی انسان ایسی آنکھ بنا سکتا ہے؟ سنگ مرمر کی تو بنا لیں گے، لیکن اس میں روشنی نہیں لا سکتے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لینا، ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان کی پوریں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ان کے بیچ میں خون چل رہا ہے، رگیں ہیں، کیا کیا نظام ہے، کوئی بنا سکتا ہے؟ تو ایمان والے جو بندے ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹ کر آتی ہے، ہاں کہ اللہ نے جو بنایا وہ بالکل ٹھیک بنایا، درست بنایا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نکالنے کی کوشش کرو، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر تمہاری طرف لوٹیں گی، اور تم میری بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں نکال سکتے۔ تم دوبارہ کوشش کرو، اپنی نگاہیں ڈراؤ اور کوشش کرو میری بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نکالو، تمہاری نگاہیں پھر دوبارہ ذلیل ہو کر تمہاری طرف لوٹیں گی، اور تم میری بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں نکال سکتے۔ اس لیے جو اللہ ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس کے مقابل کا نہیں،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ دنیا پوری درہم برہم ہو جاتی، اس کا کچھ نہ رہتا، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اگر ایسا کوئی دوسرا بھی ہوتا تو کچھ باقی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، کوئی اس کا دوسرا نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ایٹرنل ریفیوج ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کھانے کی، کسی پینے کی، کسی دوسری چیز کی۔ حالانکہ اس کی جو مخلوق ہیں ہر ایک کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں چلنے پھرنے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، بینائی کی ضرورت ہے، وہ تو نور علی نور ہے، وہ ہر ایک کو چیز دیکھ لیتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور وہ سبھی آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے، ہماری آنکھیں کیا کیا خیانت کرتے ہیں دن میں یا رات میں، وہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ تو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تو تمہارے دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک تمہارا رب دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، سبھی اس کے نیاز مند ہیں، وہ غنی ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ لم یلد، نہ وہ باپ ہے، ولم یولد، وہ نہ بیٹا ہے، بلکہ ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، وہ نور علی نور ہے، کائنات کی سبھی چیزیں اس کی مخلوق ہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کی مثل کا بھی نہیں، کسی چیز کی مثال ہم اللہ سے نہیں دے سکتے، کیوں وہ سب سے الگ ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، وہ ایسی چیز بناتا ہے کہ جس کی کوئی نقل تو کر سکتا ہے لیکن ہو بہو اس جیسا نہیں۔ مثال جیسے میں نے دل کہا، دل تو بنا لیں گے، کسی چیز کا بنا لیں گے، لیکن اس کے اندر احساس جو ہیں طرح طرح کے، وہ کوئی نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ ہو بہو ایک آدمی کا ٹرانسپلانٹ کر کے دوسرے میں تو لگا دیں گے، لیکن خود بنا کر کے کوئی نہیں لگا سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس نے کائنات کی حرکت کو اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ سورج ہمیں بظاہر مشرق سے چڑھتا اور مغرب کو غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن سائنس نے اس کو تحقیق کیا کہ وہ تو ساکن ہے، البتہ زمین ہی اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ حالانکہ جو کائنات ہے اس کا تو 1% بھی ابھی تک جو ایکسپلور نہیں ہوا ہے، اس کی ڈسکوری نہیں ہوئی ہے۔ 99+ جو ہے وہ کب ہوگا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے تو اللہ کی قدر جانی ہی نہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ وہ آیت ہے نا، فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبرستان جا کر کے پہنچے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی ایمان والوں کو، سب لیورز کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھیں، اس کے احکام پر چلیں، اور احکام میں سب سے ضروری ہے نماز کا قائم کرنا، 5 وقت نماز، اور وہ بھی صحیح وقت کے اوپر۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ جب بھی اذان ہو جائے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، گویا کہ آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اگر نماز ہوگی 5 وقت تو سب کچھ ہو گیا، اگر باقی سب کچھ ہوا، بہت کچھ جمع کر لیا، نماز نہیں ہوئی تو گویا ہم نے دنیا کا مال و متاع جمع کیا۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن حقیقت میں آخرت اچھی اور بقا والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔